أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صلوات على محمد وعلى یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جو 83 یعنی 83 نمبر 82-83 نمبر یہاں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد سلسلے وار چند آیتیں ہیں، کچھ پہلے کی ہیں. تو اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ لفظی میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ افغیر دین اللہ، کیا یہ اللہ کے دین کے غیر یعنی علاوہ دین خدا کے کسی اور دین کو چاہیں گے، یبغون چاہتے ہیں یا چاہیں گے. یہ لوگ، اب یہ لوگ کون ہیں؟ وہ ما قبل پہلے والے جو لوگ ہیں ان سے متعلق ہے. بس نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کیا خدا کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں یا چاہیں گے. درحال ہے کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو بھی زمین اور آسمان میں ہیں، تمام آسمانوں میں اور زمین میں، من فی السماوات والارض، جو بھی تمام آسمانوں اور زمین میں ہیں، یہ سب اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں. البتہ یہ سرب سجود ہیں یا یہ کہ طوعاً اطاعت کے طور پر ہیں، اللہ کی اطاعت میں سرب سجود ہیں. جب لفظ اطاعت آ گئی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے ہیں، اور کرہن یا یہ کہ مجبوراً سرب سجود ہیں، یعنی انہیں اختیار نہیں تھا تو بغیر اختیاری طور پر فطری طور پر اللہ نے خلق کیا ہے اور بنایا ہے. اس طرح کہ وہ سرب سجود ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت میں خم ہیں، خواہ وہ اپنے اختیار سے ہیں یا بغیر اختیار کے ہیں. اگر وہ خم ہیں خدا کے سامنے اور اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف یہ سب پلٹ کے جانے والے ہیں.
تو میں نے ان مجلسوں کا موضوع یہ رکھا ہے کہ انسانیت کی ارتقاء کا سبب دین خدا ہے سر. ایک صلوات پڑھیں محمد اور یہ گفتگو آپ کے سامنے 6-7 دن جو کچھ بھی ہے وہ چلتی رہے گی. مختلف اینگل سے مختلف طریقے سے باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. فی الحال جو ہے عنوان کے طور پر اس میں آیت کے مطالب اور گوشوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس کے اندر اللہ نے البتہ یہ کہ ساری دنیا کو یہ خطاب ہے، تمام کائنات کی مخلوقات کو، لیکن چونکہ ما قبل آیت جو ہے وہ انبیاء سے متعلق ہے، اور وہ تفصیل سے انشاءاللہ کل یا پرسوں جب بھی مناسبت ہوگی تو بیان کروں گا کہ اس کا سربستہ اور اجمالی مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا ہے کہ اگر ان کو نبوت اور کتاب و حکمت عطا کرنے کے وقت اللہ نے عہد لیا، اور اس عہد میں سے یہ عہد لیا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کے بعد ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ نبی ایسا ہوگا کہ تمہاری کتاب اور حکمت جو تم لے کے جا رہے ہو اس کا مصدق ہوگا، تصدیق کرنے والا ہوگا. تو تم بھی اگر تمہارے سامنے آئے گا تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا. تو ان لوگوں نے اقرار کیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، ایمان بھی لے آئیں گے اور مدد بھی کریں گے. تو اللہ نے کہا تم بھی گواہ ہو جاؤ اپنے اس قول کے کہ تم سے ہم نے عہد لیا اور تم نے عہد کا اقرار کیا، اور ہم بھی گواہ ہیں، انہی گواہوں میں سے ہم بھی ہیں اور تم بھی گواہ ہو. لیکن اگر اس کے بعد کوئی پھر جائے اور ایمان نہ لے آئے اور عہد سے پھر جائے اور نصرت نہ کرے تو پھر وہ فاسق ہوگا. یعنی نبی کو اللہ یہ کہہ رہا ہے، ہم کو آپ کو تو ظاہر ہے کہ شمار ہی نہیں، نبی کی گفتگو ہو رہی ہے. فمن تولی من بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. جو اس عہد سے پھر جائے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فاسق ہیں. اب اس کے بعد یہ آیت لگائی اللہ نے، افغیر دین اللہ یبغون. کیا یہ انبیاء کیا واقعی نہیں پھر سکتے ہیں؟ یہ نہیں پھر سکتے، یہ فاسق نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ غیر دین خدا کوئی اور دین تھوڑی چاہیں گے. یہ ہے مطلب غیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دین چاہیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یعنی سوالیہ ہے کہ جس کو ہم اپنا خاص بندہ بنا کے بھیج رہے ہیں اور اپنا خاص ایلچی بنا کے بھیج رہے ہیں، سفیر بنا کے بھیج رہے ہیں، نمائندہ بنا کے بھیج رہے ہیں اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے دنیا کے سامنے، وہی انبیاء اللہ کے دین اور اس کی اطاعت کے خلاف کسی اور کی اطاعت کریں گے؟ ناممکن ہے، نہیں کریں گے. مگر اللہ نے یہ ناممکن کی دلیل دی کہ کیوں نہیں کریں گے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عقل ہے ان کے پاس، سمجھ ہے ان کے پاس اللہ نے ان کو ایسے ہی نہیں بنایا ہے. ان کی عقلیں جو ہیں خود ان کو شاہد ہیں کہ یہ غیر خدا کے دین کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے. کیوں؟ یہ تو عقل ہم کہہ رہے ہیں، دلیل یہ دے رہا ہے کہ من فی لہو اسلم من فی السماوات والارض. جب یہ دیکھ رہے ہیں انبیاء کہ ساری کائنات جو بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں وہ سب اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، یعنی جب یہ اپنے عقل سلیم سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ فطرت کائنات اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، چاہے وہ اپنے اختیار سے جھکی ہوئی ہو اور چاہے وہ بغیر اختیار جھکی ہوئی ہو، مگر جھکے سب ہیں.
یہ آپ دیکھیے. اور لفظ عربی میں من ہے یعنی صاحب عقل. جتنے ہیں سب جھکے ہوئے ہیں جن کے پاس عقل ہے. اب یہ نہ سوچیے آپ کی عقل آپ ہی کے پاس ہے. جو ہیں ان سب کے پاس عقل ہیں. عقل یعنی ادراک اور اطاعت خداوندی میں اس کو سمجھنا, اس کی معرفت پیدا کرنا جس قدر اس کو اللہ نے سمجھ دی ہے. مثلا نباتات ہیں ان کی سمجھ کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس سمجھ نہیں ہے. آج تو سائنس بھی پروف کر رہی ہے نا کہ ان کے بھی سمجھ ہے تھوڑا بہت. تو ہر ایک اپنے درک و ادراک اور معرفت کے لحاظ سے جتنے صاحبان عقل ہیں وہ سب قدرتاً اختیاری طور پر جھکے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ اور ہم, یہ اختیار ہے ہم کو چاہیں تو جھکیں خدا کے سامنے, قبول کریں اسے, اور چاہیں تو نہ جھکیں, اختیار ہے. لیکن صاحبان عقل جھکے ہوئے ہیں جو اختیار سے. کچھ ایسے ہیں کہ جو اختیار سے نہیں جھکے ہوئے ہیں. اس میں وہ بھی آ گئے جو کہ آپ کو ظاہر میں دکھ رہے ہیں کہ یہ جھکے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انکار کر رہے ہیں, لیکن دل ان کا بھی جھکتا ہے خدا کے سامنے, مگر جبرن اخراء کے ساتھ. آپ سے یہ بہت سخت چیز ہے, آپ کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو شاید. بھئی فرشتے جو ہیں وہ ان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے تو وہ جھکے ہیں, چلیں جھکے ہوئے ہیں. وہ بھی اپنے ادراک و معرفت کے تحت. یا اشیاء کائنات جو ہیں ان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ وہ خدا کی معرفت ان کے سامنے جو کچھ ہے اسی اعتبار سے وہ تسبیح کر رہے ہیں. لہذا قرآن دوسری جگہ پر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ما من شیء, کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات کی جو اللہ کی تسبیح اپنی زبان میں نہ کر رہی ہو. تو ہر شے تسبیح کر رہی ہے. تسبیح کرنے کے معنی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو شمار کر رہی ہے کہ میں اللہ کا مطیع ہوں, اسی کے فرمان کے مطابق میری زندگی کا چرخہ چل رہا ہے. ہر ذی نفس جو سانس لے رہا ہے بہرحال وہ انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ ترحم نہیں کر رہا ہے. جہاں یہ اعتراف کیا کہ اللہ جو ہے اگر وہ نہ چاہے تو ہمارا سانس لینا بھی رک جائے, جہاں یہ اعتراف آیا اس کے معنی یہ ہے کہ اطاعت کی منزل پر آ گیا. یہ اعتراف جو ہے کبھی جبران ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انکار نہیں کر پا رہا ہے. ظاہر میں آپ سے کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا کچھ, مگر جب پھنستا ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں دکھتا ہے سوائے اس کے کہ وہی ایک ذات ہے جو ابھی بھی ہماری مشکل کو حل وہی کر سکتا ہے. جہاں یہ تصور بیٹھا دل میں وہیں سے اعتراف خداوندی ہونے لگا. اور یہ اعتراف جو ہے وہ اعتراف قہری ہے, جبری ہے, مجبور ہے بیچارہ. کیوں؟ اس لیے کہ اب کوئی راہ ہی نہیں ہے, پریشان حال ہے, کوئی اور مددگار نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو کوئی نہیں ہے کائنات میں ایسا جو منکر خدا ہو ذاتی طور پر. اسی کو تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب ایک شخص دہریہ تھا, اس نے کہا کچھ نہیں, خدا کچھ بھی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کبھی سفر کیا تم نے؟ تو وجود خداوندی کی دلیل کیا ہے؟ تو تم نے سفر کیا کبھی؟ اور سفر میں کشتی ٹوٹی اور اس کے بعد سمندر کے تھپیڑے آئے اور پھر تو گرداب سمندر میں پھنسا اور مد و زجر ہوا, کبھی اوپر گیا اور کبھی نیچے گیا. تو اس وقت تیرے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ اب مرا اور اب ڈوبا اور اب ختم ہوا, اب فنا ہوا, اور پھر اس کے بعد ابھرا تو پھر دل میں کیفیت ہوئی کہ اب میں بچا, اور اس وقت مجبوری اور مظلومی. تو تیرے دل نے کسی اور کی طرف متوجہ کیا کہ ابھی بھی کوئی ہے جو مجھے بچا لے. بس یہ توجہ قلب تیری اس طرف کی کوئی ابھی اور ہے جو بچا لے. اسی شے
کو جو توجہ تو نے کیا ہے جس کی طرف، وہی خداوند متعال ہے، وہی ذات خدا ہے۔ پس دیکھیے مجبور ہوا، مظلوم ہوا، پریشان ہوا، اب کوئی راہ نہیں نظر آ رہی، کوئی چارہ بھی نہیں ہے، راہ مسدود ہے، اب کسی طرف کوئی راہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ لو لگا لے حقیقی خالق کی طرف۔ یہ کون لو لگوا رہا ہے؟ یہ اس کی فطرت ہی تو لو لگوا رہی ہے۔ تو اگر یہ فطرت میں توحید نہ ہوتی تو کبھی انسان جو ہے متوجہ نہ ہوتا۔ یہ بتا رہا ہے کہ فطرت میں توحید خوابیدہ ہے اور محفوظ ہے، بس اسی کو جگانے کے لیے انبیاء کی ضرورت ہے، اولیاء کی ضرورت ہے، اوصیاء کی ضرورت ہے۔ اسی لیے انبیاء آئے کہ تمہارے دل میں جو خوابیدہ ہے اسی کو تمہارے علم کے ذریعے سے استدلال کر کے ابھار دیں، تاکہ دل کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی متوجہ ہوئے ویسے ہی خدا کی معرفت پیدا ہونے لگی۔ اسی لیے معصوم نے کہا ہے کہ جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ صلوات محمد والی۔ بس اپنی معرفت اگر آپ نے کر لی ہے، اپنے آپ کو پہچان لیا ہے خود ہی سے، تو پھر وہاں تک آپ پہنچ جائیں گے اللہ کی معرفت تک، جو اس لیے کہ آپ کا قلب خود آپ کو وہاں تک پہنچانے والا ہے۔ اس میں بڑی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں سامنے کھل کے آتی ہیں کہ کس نے کیسے معرفت پیدا کی۔ دیکھیں آپ، مختصر مجمع ہے لیکن آواز تو باہر بھی جا رہی ہے، لہذا جو بھی ہے وہ جہاں تک پہنچ رہی ہے، ہمارے اور آپ کی قوت جو کچھ بھی ادراک کی ہے، سمجھنے کی ہے، آج بھی ہم ظاہر میں جو سمجھ رہے ہیں بغیر کسی واسطے کے خدا کو پہچان نہیں سکتے۔ اگر ظاہر میں دیکھنا چاہتے ہیں خدا تو آنے سے رہا، سامنے ہے نہیں، اسے آپ دیکھ سکتے نہیں، آپ وہاں جانے سے رہے، آپ جا سکتے نہیں۔ اچھا خدا کہاں جا سکتے نہیں؟ مسئلہ یہ ہے خدا کے سامنے ہی کہہ سکتا ہوں، لیکن سامنے کا کیا مطلب ہے؟ سامنے تو آ ہی نہیں سکتا ہے کوئی معاملہ۔ جہاں سامنے کا تصور کیا آپ نے وہاں سامنے جیسے ہی آیا محدود ہو گیا، بس خدا ہی نہ رہا۔ خدا تو محدود نہیں ہو سکتا، محدد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام و سامنے کا تصور یہ ہے کہ جیسے ہی آئے اس کا مطلب یہ ہے کوئی شے ہو گیا، اور شے نہیں ہو سکتا خدا، لہذا یہ صفت بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ قرب کے معنی یہ نہیں ہے کہ قریب ہے ایسے جیسے یہ قریب ہے، قرب کے معنی سمجھنے کے لیے ہم بول رہے ہیں قریب، لیکن بس یہ ہے کہ وہ اتنا ہی قریب ہے کہ ہم سمجھ اگر جائیں کہ ہم سے قریب ہے تو سمجھیے اسی دن لو پھوٹ جائے گی ہمارے قلب میں خدا کی معرفت کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ تعمیری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، میں ساری گفتگو وہی کروں گا آپ کے سامنے، سر ہلانا پڑے گا آپ کو، اپنا تھوڑا سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، فکر کرنا پڑے گا، تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اس کی معرفت آئے۔ کسی شخص نے پوچھا تھا امام سے، تو میں اس کو اپنی لفظوں میں ذرا تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ قرب خداوندی کا کیا معنی ہے۔ تو کہتا ہے نحنو اقرب من حبل الورید، میں تمہاری رگ گردن سے زیادہ بھی قریب ہوں۔ تو اس قرب کے کیا معنی ہے؟ وہی مفہوم جو ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ڈوبتے وقت ایمان کے سہارے سے، وہی مفہوم کو دوسری جگہ دوسرے امام نے دوسرے انداز سے پیش کیا کہ جب انسان تمام تر مایوسی میں گرفتار ہو جائے اور سوائے مایوسی کے اور کچھ بھی نہ رہ جائے اس کے سامنے، کہیں سے کوئی دروازہ باز نہیں ہے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ اب مجھے یہ رہا ہے نکل جانے کی، چاروں طرف مسدود ہے اور سوائے مایوسی کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ احساس یہ کرے کہ ابھی بھی کوئی میرے نزدیک ہے جو میری مشکل کو حل کرنے والا ہے،
بس یہ نزدیکی کا احساس جو ہے یہی قرب خداوندی ہے. ہر ایک کو نصیب نہیں ہے، ہر ایک شخص کو یہ نصیب نہیں ہے، چونکہ دنیا کی رونقیں انسان کو مبتلا اس طرف کیے ہوئے ہیں کہ اس کی توجہ کبھی ادھر ہے، کبھی توجہ ادھر ہے، کبھی توجہ ادھر ہے، کبھی دنیا کی شے ادھر سے ہمیں کہہ رہی ہے، پکار رہی ہے تو ہم ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر سے پکار رہی ہے تو ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر سے پکار رہی ہے تو ادھر متوجہ ہو جا رہے ہیں. شاید شریعت میں اس لیے 4 تک کا جائز دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رنگی یہ دنیا ہے، اسی لیے مولانا نے کہا کہ 3 دفعہ میں نے طلاق دے دیا اس کو. جب دائیں سے آئی تب بھی طلاق، بائیں سے آئی تب بھی طلاق، سامنے سے آئی تب بھی طلاق. یعنی کیا، یعنی دنیا جو ہے وہ انسان کو مبتلا کیے ہوئے ہے. اور یہ کیوں کیا خدا نے؟ اب تو وہ جانے کہ کیوں کیا ہے، لیکن نظریات قرآن یہ بتاتے ہیں کہ صرف اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ان تمام رعنائیوں کے ساتھ وہ خالص رعنائیوں میں مبتلا ہوتا ہے یا میری قدرت کی زیبائی کا اعتراف کرتا ہے. 2 چیزیں. ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ خالص اس کی رنگینیوں میں مبتلا ہو کر کے اور بس اپنے دل کے اوپر صرف اسی کی لذتوں میں مصروف ہو گیا اور اپنے دل اور قلب و نفس کو لذتوں میں بسانے لگا اور اس کے بعد غافل ہو گیا، یا یہ کہ لذتوں کے فیض سے میری معرفت کی لذت اٹھا رہا. دونوں چیزیں ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے. جو لذتیں دنیا میں پھنس کے نفس کی پرورش خالص کرتا رہا وہ بندہ میری نظر میں کافر ہے، اور جو دنیا کی لذتوں میں مبتلا ہو کے نفس کے اندر خوابیدہ توحید کو اجاگر کرتا رہا وہی میری نزدیک بندہ ہے میرا. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ تسبیح ہی ہلائیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سجدے ہی میں پڑے رہیں. بھئی یہ تو قہری اور فطری ہے کہ جب اس کی قدرت کی رعنائیوں کا احساس پیدا ہوا تو خود بخود سر جھک جائے گا کہ تو ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں نے ایک مجلس میں یہی بیان کیا تھا، بات آئی ہے تو استدلالن کہہ رہا ہوں کہ یہی بیان کیا تھا کہ معراج پر جب پیغمبر نے پردہ ہٹاؤ کشف حجاب ہوا تو مولا کائنات کو دیکھا کہ وہ سجدے میں مصروف ہیں، اور ویسے ہی اللہ نے اسی وقت اسی آن کشف حجاب کیا تو نیچے دیکھا کہ وہاں پر بھی تسبیح کر رہے ہیں یا اوپر تسبیح کر رہے تھے، نیچے سجدے میں مصروف ہیں. تو پیغمبر بھی سجدے میں چلے گئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ دیکھا کہ آن واحد ایک لمحے کے اندر ہی اسی لمحے میں یہی ذات علی اوپر تسبیح بھی کر رہی ہے اور نیچے سجدہ بھی کر رہی ہے. اس ذات میں اتنی طاقت اس کے پاس کہاں سے آئی؟ جو کر رہے ہیں آپ، اس کے پاس کہاں سے آئی طاقت؟ یہ طاقت اسی نے عطا کیا ہے نا. تو قہری ہے کہ اس کی نعمت پر تشکر کر کے سجدے میں جھک جائیں. کہ کیا کہنا، تو نے ایسا بندہ بھی پیدا کیا ہے کہ ایک وقت میں جہاں جہاں چاہے وہاں وہاں تیری عبادت کرتا رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں ان کا بھی وجود کم نہیں ہے، یہ نہ سمجھئے کم ہو گئے ختم ہو گئے، نا جی نہیں. لیکن وقت جو ہے جس کا جس وقت جیسا ہے اس کا تو اعتراف کرنا چاہیے نا. ان کا بھی وجود کم نہیں ہے، تو نقطہ اول ہے. مگر جو دیکھ رہا ہے وہ یہ کہ جب میں بلایا گیا تو مجھے یہاں بلا لیا گیا تو وہاں دنیا خالی ہو گئی. توجہ کر رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ کائنات میں بالکل پروف ہو چکا ہے، شاہد ہے کہ اگر اشیاء کی روح خارج ہو جائے تو اشیاء اپنی جگہ پر ٹھہر جاتی ویسے ہی جیسی ہیں، وہیں پر رک جائیں گی. اور جب روح داخل ہو جائے تو پھر وہیں سے حرکت شروع ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا.
تو آپ دیکھیں یہ جو روایتیں موجود ہیں آپ کے سامنے، ان روایتوں کا کیا مطلب ہے کہ پیغمبر چلے گئے آنے واحد میں، اور یہاں کنجی وہ جو تھی در کی کنڈی وہ ہلتی رہی، اور وضو کا پانی ویسے ہی کا ویسے ہی رہا. یہ چیزیں ہیں نا، یہ روایتیں ہیں، تو بہت سے لوگوں نہیں سمجھ میں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن ہے. اب آپ کو میں ایک مثال قرآنی دیتا ہوں. حضرت عزیز و عزیر یہ دو پیغمبر تھے نا، یہ یہودیوں کے ہاں پیغمبر تھے. انہوں نے دیکھا ایک قوم ہے کہ جو انہی کی قوم ہے، ان کو نبی ماننے والی ہے، مگر مبتلا ہے فساد میں. ادھر سے گزرے، کیا لہلہاتی کھیتیاں ہیں، کیا چیزیں ہیں، کیا قوم جو ہے فیضیاب ہے، مگر فساد بے انتہا. واہ واہ کیا کہنا، تیری بھی قدرت کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کے لیے میں مر رہا ہوں، یہ کم بخت اس طرح سے ہیں، اور ان کو تو نے ایسا مال و فیضیاب کیا ہے. اور پھر جب لوٹنے لگے تو اللہ نے عذاب دیا ان کو، اور وہ اسی عذاب میں مبتلا ہوئے سارے کے سارے، اور سب مردہ دکھائی دیے. مگر جب لوٹے تو فنا کی گھاٹ میں اس طرح کے سارے اسباب تو بڑے متوجہ ہوئے، اور دل میں یہ کیفیت مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آئی کہ بھئی یہ جب اٹھائے جائیں گے تو پھر کیسے اٹھائے جائیں گے. آپ یہ نہ کہیے کہ کیسے انبیاء کے ہاں آ سکتی ہے، تعلیم دینے کے لیے بھی آتی ہے. حضرت ابراہیم کے دل میں کیسے یہ کیفیت آئی، یہ کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے، کیسے یہ آئی ہے بتائیے. وہ تو اولو العزم نبی تھے نا، عزیر و عزیز اتنے لمبے نہیں تھے، لیکن وہ اولو العزم پیغمبر تھے نا. تو جب اولو العزم پیغمبر ہو کر کے اور بات کرے کیسے مردے کو زندہ کر رہا ہے، تو وہاں اللہ یہ پوچھ رہا ہے کہ ایمان نہیں رکھتا ہے؟ کہا نہیں ایمان تو ہے، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا پھر یہ پرندوں کو یہ ساری داستانیں، تو معلوم یہ ہوا کہ اسی طرح ان کے دل میں پیدا ہوئی کیفیت، تو اللہ نے ان کو بھی مردہ کر دیا اور یہ مر گئے. اس کے بعد قرآن نے نقل کیا کہ جب یہ اٹھے تو اللہ نے ان سے پوچھا، ان کو پھر سے اٹھایا، پوچھا کہ بھئی کتنی دیر تک تم مردہ رہے؟ تو ان کا ہم تو سو گئے تھے. پہلے تو مردہ نہیں ہوئے، سوئے تھے. یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ نبی جو ہے اس کی موت مانند خواب ہے. تو جو کر رہے ہیں آپ، سونا ہے وہ سونے کے مانند ہے، سو رہے تھے. اگر اس کا لطف لے سکیں آپ تو نبی سونے میں جاگتا رہتا ہے. ابھی اس کی بھی دلیل دینی پڑے گی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جب تک بیک گراؤنڈ سے نہ آگاہ ہوں گے تو مزے ہی نہ آئے گا. نبی سونے میں بھی جاگتا رہتا ہے، اور دونوں دلیلیں آگے پاس ہیں، روایت بھی آیت بھی. آیت میں تو دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے اسماعیل کو، یا بنیا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، سونے میں دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ اذبح کا، کہ تجھ کو میں ذبح کر رہا ہوں. اور بیٹا جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. وجہ کیا ہم نے بھائی سونے میں کون سا حکم ہے؟ سونے میں اگر بیداری نہ ہو تو تخاطب کا کوئی معنی نہیں ہوتا. یہ فعل کبھی ہے، امر کبھی ہے، اور خدا کبھی برا کام نہیں کرتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی سوتے میں جاگتا رہتا ہے. اسی لیے بخاری میں ہے کہ جب ام المومنین کچھ برائیاں کر رہی تھیں رسول اللہ کی، اور ایک مرتبہ رسول اللہ نے کروٹ لیا تو پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں سوتے میں بھی ویسے ہی سنتا ہوں جیسے جاگتے میں سنتا ہوں. تو گیا نبوت کا خواب جو ہے اور امامت کا خواب جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ سوتے میں بھی وہ جاگنے کے مانند ہوتا ہے. اگر اتنا لطف لے لیا تو ایک لفظ سنتے جائیں آپ. یہی خصوصیت تھی کہ چادر اوڑھے ہوئے سو رہے تھے. جب نبی نے اپنی چادر اڑا دی، سو گئے، تو اس کے بعد ایک صاحب تاریخ طبری میں ہے کہ دوڑے ہوئے آئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو چادر کے نیچے سے آواز آئی کہ وہ چاہے میمونہ میں ہیں. اگر یہ سوتے میں سنتے نہیں تھے تو جواب کیسے دیا؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
سویا کون تھا؟ علی ابن ابی طالب سوئے تھے نا. اور آنے والا تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، تاریخ طبری نے جس کا ذکر کیا وہ یہی سمجھ رہا رسول اللہ سو رہے ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ علی کی ذات یہ تھی، چادر پڑ جانے کے بعد بھی لوگ نبی ہی سمجھتے تھے، تو نبوت ہی سمجھ رہے تھے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا انہوں نے. آپ کتنی دفعہ تکرار کریں، کم سے کم سوتے میں نبی کو یہ سمجھے نا سو رہے ہیں، سوتے میں نبی کو یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ سو رہے ہیں نبی، لیٹے ہیں چادر اوڑھے. سوتے میں نبی کو انہوں نے 3 دفعہ پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں جب تم جان رہے ہو کہ یہ سو رہے ہیں تو پکار کیوں رہے ہو؟ بات ہی سنیے یار، اللہ اکبر. جب تم جان رہے ہو کہ سو رہے ہیں تو سونے والا سنتا نہیں ہے، تو پھر تم یا رسول اللہ کہہ کے کیوں پکار رہے ہو؟ اللہ اکبر. اور اس کے بعد یہ سن لیجئے، نبی کا خواب جو ہے وہ بیداری کے مانند ہے. اللہ نے کہا ہے یہ خواب بھی موت کی طرح ہے. تو جب نبی جو ہے خواب میں سن لے رہا ہے تو موت کے بعد بھی سن سکتا ہے. تو جیسے وہ یا رسول اللہ پکار رہے ہیں خواب میں، ہم مرنے کے بعد اگر پکار رہے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تم اپنے اسلاف کے عقائد کو بھول گئے ہو، لیکن ہم اپنے اسلاف کے عقائد کو محفوظ کیے ہوئے. ہم کو ابھی بھی عقیدہ ہے کہ وہ جاگتے بھی سنتے ہیں، سوتے بھی سنتے ہیں. باہر کا ہے تو ایسے ہی یہ بھی نبی تھے، اور یہ بھی انہوں نے کہا میں سو رہا تھا. اور کتنے دن سوئے انہوں نے کہا، قرآن نے نقل کیا 100 یا 150. 100 یا 150 انہوں نے کہا ایک دن یا آدھے دن ہم سوئے تھے. اللہ نے کہا جی نہیں، 100 یا 150 سال تک. انہوں نے کہا ایک دن یا آدھے دن تک. کہا 100 یا 150 سال تک آپ سوئے تھے، اس سے زیادہ. اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا منظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ و الی حمارک. تم جو ہے اپنے گدھے کی طرف دیکھو، جو گدھے پہ سوار تھے وہی مر گیا تھا. اور تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پینے کی طرف دیکھو. لم یتسنہ، یہ ابھی تک پرانا نہیں ہوا، باسی نہیں ہوا، ابھی تک ویسا ہی تازہ ہے. دیکھو اس کی طرف. پھر اللہ نے کہا یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ آیت خدا ہیں. تو حکم ہوا کہ دیکھو. تو اب کیا دیکھیں؟ جو دیکھا تو لوگوں نے یہی لکھا کہ کھانا بھی ویسے ہی جیسے تازہ قرآن کہہ رہا ہے ویسے ہی کا ویسے ہی، اور پینے کی چیز جو تھی اسے دیکھا ویسے ہی کہ ویسے ہی تازہ. لوگوں نے بہت کچھ لکھا کہ یہ کھانے کی چیز کیا تھی اور پینے کی چیز کیا تھی جو ایک ہی دن میں خراب ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑے ہی وقت میں خراب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود 100 یا 150 سال تک یہ چیز ویسے ہی کی ویسے ہی رہی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس چیز کی روح جہاں سے نکال لی وہ چیز ویسے ہی کی ویسے ہی رہ گئی، وہاں پر ٹھہر گئی. اب اس کے بعد پھر روح جب اس میں ڈالی تو وہیں سے ویسے ہی تازہ ہو گئی. بات تیسری ہے، اب کائنات کی روح کون ہوگا؟ جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہوگی. لولاک لما خلقت الافلاک. جب کائنات کی روح جس کو بنایا ہے، جس کے لیے، وہ ہے روح. تو اب جب اللہ نے اسے یہاں سے نکال کے وہاں بلا لیا، مافوق زمین و آسمان بلا لیا، تب کائنات سے خارج ہو گیا. جب خارج ہو گیا تو روح نکل گئی نا. جب روح نکل گئی تو اشیاء ٹھہر گئی وہیں پر. اور اس کے بعد جب پھر پلٹی تو جیسے ہی روح آئی تو جہاں در ہل رہا تھا ویسے ہی ہلتا رہا، جہاں خوش نہیں ہوا پانی ویسے ہی کا ویسے ہی تر رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد. تو بہرحال یہ کیفیت ہے کہ میں یہ بتا رہا تھا کہ اصل جو ہے وہ دل میں انسان کے خدا کی معرفت اگر اجاگر ہو جائے تو پھر انسان کو ارتقاء ملتی ہے، اور وہ ارتقاء انتہا کی ملتی ہے. اور وہ اپنے ہی جو دل کے اندر اس کی توحید خابیدہ ہے اسی کو ہی اگر وہ متوجہ کرے تو اسے احساس ہوگا. اور اگر اسی کا اظہار کرے جو دل کے اندر ہے تو اسی کا نام اسلام ہوگا، اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام اطاعت. میں تو سبھی ہیں. انکار آپ نے کیا تو کافر ہو گئے.
آپ انکار کیے تو کافر ہو گئے. یہ بحث نہیں ہے فی الحال. ہمارے اس پوری تقریر کا مطلب یہ ہوا کہ جو کافر کہہ رہا ہے اپنے کو وہ بھی کافر نہیں ہے حقیقتاً. یعنی وہ بھی دل میں اس کے ہے ابھی کہ کوئی ہے ذات, لیکن لفظ سے چونکہ زبان کے اس نے انکار کر دیا تو اللہ نے اسے کافر بنا دیا. تو ابھی کوئی کسی کا اعتراف کر رہا ہے مجبوریوں سے, توجہ کریں میری بات پر, مجبوریوں کی وجہ سے, کیونکہ راہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے, اب کوئی ہے ہی نہیں. تو اب مان تو رہا ہے نا, یا اللہ اس کو کافر نہ کہا, تو کیوں کہہ رہا ہے کافر؟ کیوں؟ اس لیے کہ مان تو رہا ہے, تو ہی کہہ رہا ہے کہ سبھی ماننے والے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ شاید میں پہنچ رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا ہوں. یا اللہ تو نہ کہہ کافر, اس لیے کہ چاہے مجبوراً چاہے اختیار سے تیرا اعتراف تو کر ہی رہا ہے دل سے, توجہ کریں آپ, لیکن چونکہ زبان سے اس نے انکار کر دیا, یہ مجبوری میں اعتراف کر رہا ہے اس لیے اس نے کافر کہا. سمجھ میں آیا نا؟ تب لاکھ لوگ اعتراف کریں کہ یہی ہر مشکل کے حل کرنے والے ہیں, لیکن اگر اصل میں ولایت کا انکار کر دیا تو پھر وہ منکر ہو گئے. صلوات محمد وعلی محمد. بہت لوگ لاتے ہیں نا دلیل میں, کہتے ہیں دیکھیے انہوں نے اعتراف کیا, انہوں نے کہا اللہ علی, انہوں نے اعتراف کیا, دیکھیے انہوں نے اعتراف کیا, دیکھیے انہوں نے اعتراف کیا, یہ سب نے اعتراف کیا. جب سب نے اعتراف کر دیا تو کوئی مخالفت ہی نہیں رہی, تو مان رہے ہیں نا, دیکھیے مان تو رہے ہیں. جی ہاں مان تو رہے ہیں نا, یہ بھی خدا کو مان رہا ہے نا, خود ہی خدا کہہ رہا ہے یا توان یا کرہن, لیکن اس کے بعد بھی کافر کہے جا رہا ہے خدا. ارے کیوں کہہ رہا ہے جب تو خود ہی جان رہا ہے کہ مان رہا ہے یہ جو ہے نا؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ چونکہ اقرار نہیں کر رہا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے اس کو, اس لیے ہم اس کو کافر کہہ رہے ہیں. وہی مسئلہ یہاں ہے کہ اس لیے کہ یہ سب تو اسی کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں نا, تو جو اصول اس کا اپنے لیے ہے وہی اصول ان کے لیے ہے. مان تو کفار بھی رہے تھے کہ اس لیے کہ صبح شام دیکھ رہے تھے, کبھی اس کے ٹکڑے کیے دے رہا ہے, کبھی ہاتھ سے چشمہ جاری ہوا جا رہا ہے, کبھی سنگریزے بولتے چلے جا رہے ہیں, اس کے بعد ہی انکار کرتے جا رہے ہیں کہ تم نبی نہیں ہو, تم نبی نہیں ہو. اس کا کیا معنی ہے؟ دل تو اقرار کر رہا ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے کہ ثم ایقنت انفسہم وہم لا یؤمنون, ان کے نفس خود یقین کرتے ہیں کہ یہ نبی ہے لیکن یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی دل یقین کر رہا ہے کہ یہ رسول ہے, وہ اس کے بعد بھی یقین کر رہا ہے, اس کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہا, یعنی کافر ہے. توجہ کریں آپ. تو اللہ کے لیے بھی یہی تھا کہ دل سے یقین کر رہا ہے کہ کوئی ہے مگر انکار کر رہا ہے لفظ سے, تو کافر ہے. اور رسول کے لیے بھی یہی کیا کہ اقرار کر رہا ہے دل اس کا کہ یہ سارے اعجاز جو ہے ہم سے تو نہیں ہو سکتے ہیں, اس سے ہو رہے ہیں, بس یہ رسول ہے لیکن ایمان نہیں لاتے ہیں. تو پھر وہی مسئلہ یہاں ہو گیا کہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ سب کچھ جانتے ہیں, حق نہیں کر رہے مگر اقرار نہیں کر رہے کہ ولی یہ ہیں. صلوات محمد وعلی محمد. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد وعلی محمد. یہ باب ایسا ہے کہ اس میں کوئی مستثنا نہیں, اس میں کوئی کائنات کا جز مستثنا نہیں ہو. سید المرسلین مستثنا نہیں رہے, تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ سب کو ماننا ہے. اگر زبان سے اقرار نہیں کیا, اسی کے اقرار کا نام جو ہے ایمان ہے, اور دل سے خالص اقرار کر رہے ہیں, زبان سے نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ایمان نہیں ہے. زبان سے بھی کر رہے ہیں, دل سے بھی کر رہے ہیں, عمل سے بھی کر رہے ہیں, یہ عین ایمان ہے. اور جو کر رہے ہیں آپ, اب یہ کہ آپ کہیں کہ صاحب دیکھیے بہت سے لوگ ایسا, دیکھیے وہاں کی بات تو الگ ہے. جب ہم نے کسی وجہ سے کہا ہے کہ تم اس وقت تک اپنے الفاظ نہ دہرانا, تو وہ تو ہم نے چھوٹ دی ہے نا, وہ تو ہم جان رہے ہیں چھوٹ دی ہے جان کے بچانے کے لیے, نو کے تحفظ کے لیے, کہ یہ انسانیت و بشریت خطرے میں پڑ جائے گی, یہ مشکلات اس وقت زیادہ ہیں, لہذا اس وقت اگر ہم نے چھوٹ دیا اور کسی نے نہیں کہا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نہیں کہ وہ کافر ہو گیا. لیکن جو سب اقرار کے بعد انکار پر اصرار کرتا چلا جائے,
بس یہ کافر ہے۔ لیکن جو دفعتاً مشکلات پڑ جانے کی وجہ سے اپنی جان کے تحفظ میں، اپنے مال کے تحفظ میں، اپنی نو کے تحفظ میں، انسانیت کے تحفظ میں، اپنے مذہب کے تحفظ میں، اور اپنی تمام تر نوع تشیع یا نوع جو بھی ہے اسلام اس کے تحفظ میں اگر اس نے دل مان رہا ہے، زبان سے الٹا کہا ہے، تو اس کی چھوٹ دی ہے اللہ نے۔ لیکن یہ نوعیت دوسری ہو گئی۔ اب آپ یہاں پر آ کے کفر کے لفظ نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی ذہنیت تو یہی تھی نا کہ کافر ہو گیا، ورنہ یہ آیت کیوں نازل ہوتی عمار کے لیے کہ جب عمار کو ان لوگوں نے بہت وہ کیا، ان کے ماں باپ نہیں بولے، وہ کہتے رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ انکار کرے ہی نہیں اور مار ڈالا ان کو۔ لیکن عمار کو جب مار رہے تھے تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ نہیں ہے کوئی خدا، یہی الہ ہے نا، اور دل میں یہی تھا کہ وہی ہے سب کچھ۔ تو آپ کہیں گے کہ ابھی جو قانون آپ بیان کر رہے تھے اس قانون کے مطابق یہ کافر ہو گئے، اور فطرت کے تقاضے کے مطابق بھی یہ ہو رہے تھے، تبھی تو ان کے دل میں یہ خوف بیٹھا، روتے ہوئے آئے یا رسول اللہ میں کیا کافر ہو گیا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب مفہوم یہی چل رہا تھا نا۔ تو اب اللہ نے کہا ہاں قانون تو یہی ہے، لیکن ایسے مواقع کے لیے ہم نے اٹھا لیا ہے۔ توجہ کریں آپ، جب اللہ نے ایسے مواقع کے لیے اٹھا لیا تو یہ نفاق نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے، نفاق نہیں ہے۔ لفظ جو ہے وہ یہ ہے کہ دل میں توحید خابیدہ ہے اور دل سے توحید کا اقرار ہے، اور لفظ کے ساتھ بھی توحید کا اقرار ہے، تو یہ تو ہی ہے مومن۔ اور اگر کبھی وقت پڑ جائے ایسا اور لفظ نہ نکلے تو یہ تقیہ ہے، اور اس میں اللہ جو ہے اجازت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، مگر دیکھ رہا ہے تمہارے دل کو آئینہ کی طرح ہے۔ لیکن اگر تمہارے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے کہ خدا نہیں ہے اور لفظ میں یہ ہے کہ خدا ہے، توجہ کریں آپ، تو پلٹ دیا اس نے۔ پہلے کو تقیہ کہا تھا، اس والے کو کیا بتایا؟ منافقت بتایا۔ توجہ کریں، منافقت میں تقیہ میں فرق کیا ہے یہ ملاحظہ کریں۔ تقیہ میں یہ ہے کہ دل جو ہے اقرار کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے، الفاظ جو ہے وقتی، یہ بھی نہیں کہ ہمیشہ اصرار ہو، وقتی نو کے تحفظ کے لیے ہم نے جو ہے وہ لفظ نہیں کہا، اس کو الٹا کہا، تو اس کی اجازت دی اللہ نے۔ لیکن وہاں کیا ہے؟ نفاق میں دل بھی اقرار نہیں کر رہا ہے، تصدیق نہیں کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور لفظ زبانی طور پر اقرار کر رہا ہے، کیونکہ فطرت میں خابیدہ ہے، مگر اس کے دل تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو اس کو نفاق کہا اس نے۔ اب اس نے بتا دیا کہ ویسا تقیہ والا مومن جو ہے وہ جنت کا حقدار ہے، اور یہ منافق جو ہے جہنم کا حقدار ہے۔ تو بس جنت و جہنم بانٹا اس نے اس طرح سے کہ جو انکار کر دے دل سے بھی تو وہ جہنم کا ہے، اور جو دل سے اقرار کرتا ہو اور لفظ وقتی مسئلے کی بنیاد پر ہیں تو وہ جنت کا مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تشیع یا یہ کہ اسلام یا یہ کہ مذہب یا یہ کہ انسانیت، اس کے تحفظ کے لیے اس وقت یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھئے کہ یہ قاعدہ جو ہے وہ صرف عمار ہی کے لیے نازل ہوا، وہ تو عمار جو ہے وقتی طور پر ان کے سامنے یہ بات آئی، اور بڑی اچھی بات تھی کہ عمار کے سامنے جب یہ گفتگو آئی تو یہ ہجرت سے بہت پہلے کی بات ہے، اور ہجرت ہونے سے کچھ ہی دن پہلے ایک شخصیت کا انتقال ہوا ہے نا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بات جو ہے ان کی موجودگی میں ہو رہی ہے۔ توجہ کریں میری، کچھ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بنیاد خالص عمار کے ہاں نہیں ہے، اگر حفظ دین کے لیے اور حفظ پیغام الہی کے لیے کوئی ایسا کرے کہ وہ دل سے تصدیق کر رہا ہو، اور ارے بھئی جواب عمار دے رہے ہیں کہ نہیں ہے، اور اس ذات کے اندر کہیں لفظ نہیں نکلے کہ نہیں ہے، توجہ کریں آپ، تو بدرجہ اولا مومن ہے کہ نہیں ہے؟ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، توجہ کریں آپ، خالص یہی نہیں کہ نہیں ہے، بلکہ اقرار لفظ بھی ہے کہ ہے، اور وہ کہاں کہاں ہے؟ ابھی یہ نبی نہیں ہے وہ اقرار کر رہا ہے، الحمدللہ الذی، سارے
ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو اسماعیل کے نسل سے پیدا کیا۔ کب کہا؟ جب پیغمبر کا عقد پڑ رہا تھا، تو جب اس وقت اقرار کر لیا تو جگہ جگہ پہ اقرار کرتا پھرے گا کیا؟ صلوات محمد و آل محمد۔ عجیب ہے، مسلمان آج بھی جس کا عقد کرواتا ہے، یہ مسلمان اس کا جو ہے اسلام ظاہر کرواتا ہے عقد میں، یہ مومن ہیں اور مسلمان ہیں، آپ کیا نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کیا ہی ہوتا ہے، عقد نہیں پڑھتے ہیں بلکہ اظہار اسلام و ایمان کر رہے ہیں۔ ہمیں کہانی الٹی نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے یہاں مسلمان یہ کر رہا ہے، اس کی سیرت کس سے سیرت لے آئے؟ کبھی رسول اللہ نے یہ کیا تھا؟ کبھی کسی کا عقد رسول اللہ نے پڑھا تھا اور پڑھنے میں یہ کیا ہو کہ اس کا اسلام کا اظہار کروایا ہو؟ کبھی نہیں ہے۔ لیکن ان کے عقدوں میں دیکھیے آپ، یہ اظہار اسلام کرواتے ہیں، کلمہ پڑھواتے ہیں، اظہار اسلام ہو جائے تو ایک قاعدہ آپ نے بنا لیا ہے کہ جس کا عقد ہو رہا ہے وہ اظہار اسلام کر رہا ہے۔ توجہ کریے گا، ابو طالب عقد پڑھ رہے ہیں رسول اللہ کا اور اظہار اسلام کر رہے ہیں اپنا۔ توجہ کر رہے ہیں۔ اب یہ تو رسول ابو طالب جانتے ہوں گے کہ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، خوف و خطر ان کی وجہ سے اٹھنے والا ہے، اور ابو طالب نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے بتا دیا کہ ہمارا دین یہ ہے۔ اب جب کل کے یہ اعلان کرے گا تو سمجھنا ہماری پرورش سے آیا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ بس میں ختم کر رہا ہوں، آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، یہ وہ دین ہے کہ جو ارتقا پذیر ہے اور ارتقا دیتا ہے صرف مسلمان کو اور صاحب ایمان کو، کہ جس کی ارتقا کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں نا، ایک دفعہ اسلام کا اعلان ہے، بس اسی پر بات تمام ہے آج کی۔ اسلام کا اعلان ہو رہا ہے کہ الحمدللہ الذی ذرانا، ہم کو اسماعیل کے ذرا اور ان کی نسل سے اللہ کی تعریف ہے۔ اور یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ، حقیقت بھی یہی ہے کہ عرب کے کبھی لفظ اللہ بولا ہی نہیں گیا، ہمیشہ الہ بولتے تھے۔ اللہ جو ہے وہ لفظ اسلام سے پہلے کبھی نہیں بولا گیا، صرف یہی ایک مقام ہے کہ جہاں پر ابو طالب بول رہے ہیں۔ پورا چھان ڈالیے ادب عرب، کہیں نہیں ملے گا، ہر جگہ الہ ہے، اللہ نہیں آیا۔ یعنی لفظ اللہ جو خداوند وحدہ لا شریک کی ذات پر دلالت کرتا ہے، مجمع جمیع صفات کمال و جلال ہے، اس لفظ کی آشنائی عرب میں نہیں تھی، کوئی نہیں پہچانتا تھا اس لفظ کو۔ جب لفظ ہی کو نہیں پہچانتا تو حقیقت کو کیا پہچانے گا؟ پر ابو طالب لفظ کو بھی پہچان رہے تھے، حقیقت کو بھی پہچان رہے تھے۔ سب سے پہلا شخص ہے کہ جس نے لفظ استعمال فرمایا۔ اب یہ اللہ کو کتنا بھایا کہ اس نے قرآن کا سرنامہ کلام قرار دے دیا۔ وہ لفظ جو منہ سے نکلے وہی قرآن کی ابتدا قرار دے دی، فاتحۃ الکتاب، کتاب کا فاتحہ ہے، کھول رہا ہے یہ کتاب کو لفظ، اللہ کی لفظ الحمدللہ۔ آپ دیکھیں حمد جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا تھا، مدح استعمال ہوتی تھی، یہ بھی لفظ اپنی جگہ پر یونیک تھا، مگر ابو طالب نے استعمال کیا اور کر کے اپنے ایمان و اسلام و معرفت کی بلندی بیان کی نا۔ اب توجہ کریں، آپ یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ کیوں اپنا اسلام اعلان کر رہے ہیں؟ اس کا اسلام اعلان کرنا چاہیے تھا، آپ تو یہی کر رہے ہیں نا، عقد کرتے وقت جس کا عقد ہو رہا ہے اس کا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کا اسلام کا اعلان نہیں کر رہے ہیں۔ توجہ رکھنا، اسلام کا اعلان کرنا چاہیے تھا، یہ مسلمان ہے، اگر آج ہی کر دے تو معاملہ گاڑو ہو جاوے، ہے نا، لیکن لفظ ایسا استعمال کر رہے ہیں ابو طالب کہ ایمان و اسلام کیا ہے، اس سے بالا تر۔ یہاں پر کہا ساری تعریف اللہ کی ہے تو اپنا ایمان اعلان کیا، اور اس کے بعد جب فرمایا کہ کون ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، لا یقاس،
کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس سے قیاس کیا جائے اس محمد کے ساتھ. کس چیز میں؟ نسباً و شرفاً و فضلاً و عقلاً. نہ نسب میں قیاس ہو سکتا ہے، نہ شرف میں قیاس ہو سکتا ہے، نہ فضل میں قیاس ہو سکتا ہے، نہ عقل میں قیاس ہو سکتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کوئی دنیا کی فرد ایسی نہیں ہے جو نسب میں اس کے برابر ہو، جو شرف میں اس کے برابر ہو، جو فضل میں اس کے برابر ہو، جو عقل میں اس کے برابر ہو. توجہ کیجئے گا. تو پہلی منزل میں اپنی معرفت الوہیت بتایا تھا، اور دوسری منزل میں معرفت رسالت بتا رہے ہیں. تو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا مسلمان ہے، اور جو معرفت کے ساتھ دونوں کہے وہ بانی ایمان ہے. صلوات محمد علیہ. بس ختم کر دیا میں نے. آپ دیکھیں یہ وہ دین ہے کہ جس دین کی تحفظ کی بنیاد ابو طالب نے ڈالی تھی. آج یہاں پر دادا جو ہے وہ اس بزم کے اندر کہ سارا عرب موجود ہے، سارے حجاز کے لوگ موجود ہیں. ان کے سامنے شرف و فضل و عقل کی مدح کر رہا ہے رسول کے، اور بتا رہا ہے کہ یہ ذات کون ہے. آج یہاں پر جہاں سارا عرب موجود ہے، اور کل پوتی تھی وہاں پر جہاں پر سارے عرب موجود تھے، بڑے بڑے سران عرب، ان کے درمیان جب اس نے کہا نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی کتاب آئی ہے، نہ نبی تھے، تو آج چپ ہو جا. وحی بھی ہے نازل، کتاب بھی ہے، نبی بھی ہے. اور پھر اس کے بعد جو فضیلت بیان کرنا شروع کیا ہے، خطبہ دیکھیں آپ. تو اس میں فرمایا کہ جو پہچانتا ہے وہ پہچان، جو نہیں پہچانتا وہ جان جائے کہ میں کون ہوں اور وہ رسول کون تھا، وہ اللہ کیا تھا. اور اس طرح فصیح و بلیغ خطبہ دیا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس وقت جب یہ خطبہ ہو رہا تھا تو ایک صحابی تھے نابینا، ان کا نام تھا حی ابن اخطب. ان کی دونوں آنکھیں، ایک جنگ جمل میں اور ایک جنگ صفین میں علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ کیا تھا، اس میں دونوں آنکھیں جو ہیں وہ شہید ہو گئی تھی. لہذا آنکھیں جو ہیں وہ ان کی پھوٹی ہوئی تھیں، بند تھیں، اندھے تھے. انہوں نے فوراً چیخ کے کہا لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ ہم نے کہا نہیں قیامت تو نہیں آئی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو میں تمہیں بولتا نظر آؤں گا. یہ خدا کی قسم علی بول رہے ہیں. کہا ہے تجھے دکھتا تو ہے نہیں، مگر میں تمہیں بتاؤں یہ علی نہیں بول رہے ہیں، علی کی بیٹی زینب بول رہی ہے. کہا کیا تم نے کہا ہے؟ علی کی بیٹی زینب یہ شہزادی جبریل ہے، شہزادی رسول ہے، اس کا اس دربار میں کیا کام ہے؟ کہا تجھے خبر نہیں ہے حسین قتل کر دیے گئے، ان کا سر بھی یہاں موجود ہے. یہ زینب بول رہی ہے. عزیزو لکھا ہے کہ بی بی جب خطبہ دے رہی تھی تو جتنے جانور تھے خاموش سر جھکائے تھے، آنکھوں سے آنسو روا تھے. یہ مظلومیت زینب پر گریا کر رہے تھے، جانور جو ہے وہ گریا کر رہے تھے. عزیزان گرامی خطبہ دینے کی ضرورت کب پڑی؟ یہ اس وقت پڑی جب امام سجاد علیہ السلام کو یزید نے دھمکایا تھا، اور آپ ایک کونے میں بیٹھے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق. آپ دیکھ رہے ہیں ابتدائے مجلس ہے. یہ ایام وہ ایام ہیں جو قید خانے کے گزرنے کے ہیں، شام میں پہنچنے کے ہیں. عزیزو جب شام پہنچا قافلہ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ایک ہی رسن میں 14 گلے باندھ دیے گئے تھے، اور ہم کو ایسے کھینچا جا رہا تھا جیسے کہ جانوروں کو کھینچ کے لے جایا جاتا ہے. اور اس طریقے سے کہ آپ لفظ پر غور کریں کہ آپ نے فرمایا ذلیل طریقے سے ہم کو شام کے بازار سے گزارا گیا تھا. عزیزو جب دربار میں لے گئے تو دربار میں لے جانے کے بعد آپ ایک کونے میں اس حالت میں بیٹھ گئے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق،
اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ زینب اولیاء جو کہ ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، بیویاں گھیرے میں لیے ہیں، یزید نے تعارف کرانا شروع کیا۔ تو آپ دیکھیں اس میں تعارف میں یزید نے پوچھنا شروع کیا، یہ کون وہ کون؟ سب سے پہلا سوال کیا کہ یہ مرد کون ہے؟ تو شمر نے کہا ھذا علی ابن الحسین۔ اس نے کہا مگر علی ابن الحسین قتل نہیں کر دیا گیا کربلا میں؟ تو بس آپ بول پڑے یزید وہ میرا بھائی تھا اور میں بھی علی ابن الحسین ہوں، میرے باپ کو اپنے باپ کا نام بہت پیارا تھا۔ عزیزو اس کا اپنا تعارف کرایا، بس جیسے ہی اس نے سنا، کہا سنا تم نے، دیکھا تم نے، تمہیں خدا نے کیسا، خدا نہ خواستہ یہ لفظ نہ استعمال کروں میں مگر کیا کروں، تاریخ نے لکھا ہے کہ یزید مخاطب ہوا اور کہا کہ دیکھا تم نے خدا نے کیسے تمہیں ذلیل کیا۔ بس جیسے ہی سننا تھا امام زین العابدین بولے یزید ذلیل وہ ہوتا ہے جو ظالم ہو، مظلوم ذلیل نہیں ہوتا۔ بس جیسے ہی یہ کہا یزید ناراض ہو گیا، کہا اس کو پکڑ لو، اس لیے کہ یہ میرے دربار میں رہ کر کے مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، اور اس کو قتل کرو، جلاد کو بلاؤ اور قتل کر دیا جائے۔ بس جیسے ہی کہا امام کھڑے ہو گئے، ان کا اتحددونی، کیا تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے؟ شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، یہ ہماری عادتیں ہیں، موت سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، ہم اگر تو ہمیں قتل کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ایک کام کر دے، وہ یہ کہ کسی بنی ہاشم کے مرد کو بلا دے۔ یزید نے پوچھا کیا کرے گا؟ امام زین العابدین نے فرمایا یزید یہ جو بیویاں کھڑی ہیں ان کو میں سونپوں گا کہ مدینہ رسول پہنچا دے۔ بھائی یہ کہنا تھا، یزید خاموش ہوا اور اس درمیان میں جلاد کی طرف مخاطب ہوا کہ کسی کو بلانا نہیں، تو قتل کر دے۔ وہ جلاد آنے کے قریب ہوا، زینب اولیاء اس درمیان سے نکلی اور اپنے بھتیجے پہ گر پڑی گئی، یزید پہلے مجھے قتل کر پھر میرے بیٹے کو قتل کرنا۔ بس جیسے ہی یہ لفظ کہا یزید شمر کی طرف مخاطب ہوا، کہا یہ کون بیوی ہے؟ کہا ذہی زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ عزیزو جیسے ہی کہا ویسے ہی یزید نے کہا اس کی اتنی محبت اپنے بھائی کے بیٹے سے یہ خود قتل ہو جانا چاہتی ہے اور یہاں یہ بچانے کے لیے۔ جب نے کہا یزید تو نے کیا بھی دیکھا ہے؟ میں نے تو اس سے بڑی محبت دیکھی۔ پوچھا کیا محبت؟ کہا ہے یزید جب ہم اسیروں کو لے کے جا رہے تھے تو ہر بیوی اپنے تمام وارثوں کے اپنی اولادوں کی میت پر گر رہی تھی۔ اس کے 2 بچے ایک طرف پڑے تھے لیکن یہ حسین کی میت پر بھی سیر ہو رہی تھی، بچوں کی طرف توجہ نہیں دیا۔ یہ وہ زینب ہے اور یہ زینب بہت چاہتی ہے۔ بس ایک مرتبہ یزید نے نظر غیر ڈالنا چاہا اور حضرت زینب اولیاء کی طرف نظر غیر ڈالا تو آپ نے اپنے چہرے کو بال سے چھپایا ہوا تھا۔ وہ یزید دیکھنا چاہ رہا تھا، شمر سے کہا اس کو اور سامنے کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزو لکھا ہی ہے کہ ایک بیوی اور اٹھی جس کے بال سفید تھے، وہ سامنے کھڑی ہو گئی۔ بس جیسے ہی سامنے کھڑی ہو یزید نے کہا اس کو ہٹاؤ، یہ کون آئی ہے؟ شمر نے کہا یہ حبشی شہزادی ہوا کرتی تھی، یہ فاطمہ کی کنیز ہے، اس کا نام فضہ ہے۔ کہا اس کو ہٹاؤ۔ اس نے کہا کون ہے جو مجھے ہٹا سکے؟ میں اپنے بیوی کے سامنے رہوں گی، نہ محرم کے چہرے نہ پڑنے دوں گی۔ بھائی یزید نے غصے میں کہا اسے بھی قتل کرو۔ جلاد آگے بڑھا، شمر نے ہول دینا چاہا۔ ایک مرتبہ یزید کے پیچھے کچھ حبشی غلام کھڑے تھے، ان کو دیکھا، کہا قوم والو تم نظر کر رہے ہو کہ تمہارے قوم کی ایک بیوی اس کو اس طرح اذیت دی جا رہی، تم برداشت کر رہے ہو؟ انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی، کہا یزید اگر ایک ضرب بھی اس کو پڑی تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ عزیزو ایک مرتبہ زینب نے رخ کیا مدینے کا، آواز دیا نانا یہ آپ کے گھر کی کنیز ہے جن کے اتنے مددگار ہیں، اور آپ کی شہزادی رسن بستہ، آپ کا نواسا زنجیروں میں جکڑا لیکن کوئی مددگار نہیں۔ نانا اے نانا دوڑیے مدد کیجئے۔ سیالم الذین ظلموا اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد
بارہا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بارہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کا حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بارہا تمام دنیا میں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، خصوصاً جن مریضوں نے دعا کے لیے کہا محبان آل محمد میں سے ان مریضوں کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بارہا تمام مرنے والے مرحومین محبان آل محمد میں سے ان کو جوار معصوم عنایت فرما۔ اس بزم کے جتنے مرحومین ہیں ان کو جوار معصوم عنایت فرما۔ بارہا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بارہا امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء ماتم حسین یا حسین۔ رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، تم سے بچھڑ کے ماں کا مشکل بہت ہے جینا، ماں کو بھی ساتھ لے لو، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، ہر سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، ہر راہ پر خطر ہے، ہر راہ پر خطر ہے، ہر سمت ہے اندھیرا، دشمن ہے چار جانب، دل میں چھپائے کینہ، رک جاؤ رک جاؤ اے سکینہ، کھا کھا کے تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، کہ تم تماچے گھبرا گئی ہو شاید، گھبرا گئی ہو شاید، کھا کھا کے تم تماچے، شام سیکھ جاؤ بھی آنسوؤں کو پینا، رک جاؤ اے سکینہ،
رک جاؤ اے سکینہ، آ جاؤ میں سلا دوں سر زانوں پہ رکھ کر، میں سلا دوں سر زانوں پہ رکھ کر، سر زانوں پہ رکھ کر آ جاؤ میں سلا دوں، زخمی بہت ہے بیوی تیرے پدر کا سینہ، آؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، اموں کو جان مادر اس طرح مت صدا دو، کو جان مادر اس طرح مت صدا دو، اس طرح مت صدا دو، اموں کو جان مادر عباس کی جبین پر آ جائے گا پسینہ، رک جاؤ او اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، رک جاؤ اے سکینہ، حسین 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 حسین، اللهم صل علی